السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، آج ہم محرم الحرام کی فضیلت کے اوپر بات کریں گے کہ محرم کا مہینہ معظم، مکرم اور معزز ہے۔ زمانے جاہلیت سے ہی لوگ اس مہینے کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اس کی فضیلت و اہمیت کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اس میں آموز واقعات، حادثات اس مہینے میں پیش آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ کبیر، کہ آپ فرما دیجئے کہ اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور بعض روایات میں ہے کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے۔ بعض اعمال اسی مہینے کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے عاشورہ کا روزہ۔ محرم الحرام کے 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ شریعت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور اس روزے کو بڑی فضیلت، اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھا اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان مبارک کے بعد کس دن کا روزہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، تو میری موجودگی میں ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے بہتر تمہارے لیے محرم الحرام کا روزہ ہے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور آئندہ بھی اس میں ایک قوم کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ سال گزشتہ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یعنی جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سال گزشتہ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ اور رمضان المبارک کے روزوں سے زیادہ کسی اور روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو اس کے متعلق استفسار فرمایا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ اس دن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دے کر فرعون اس کے ہم نواؤں کو دریا میں غرق کیا تھا، لہٰذا اس کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس لیے آپ کی اتباع میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد سے آپ نے بھی اس کا اہتمام کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ ہر چند کے اس دن کے روزے کی فرضیت رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہو جانے کے بعد ختم ہو گئی، مگر استحباب باقی ہے۔ محرم کے روزوں کی تعداد، محرم کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی دن رکھا ہے، مگر مزاج نبوت شناس صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے جب آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں یہود کی مخالفت کا حکم فرمایا اور عاشورے کا روزہ رکھنے میں ان سے مشابہت ہو رہی، تو آپ فرمائیں کہ ہم کیا کریں؟ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، آئندہ سال سے انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے قبل ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ مسند احمد میں آپ کا ارشاد گرامی ہے، عاشورے کا روزہ رکھنے میں یہود کی مخالفت کرو، اس طرح کے ایک روزہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی رکھ لیا کرو۔ اس لیے بعض فقہ نے فقط عاشورے کے روزے کو مکروہ لکھا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے۔ یوم عاشورہ کا دوسرا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرے گا، یعنی اپنی استطاعت کے بقدر حلال آمدنی سے اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں کشادگی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی روزی کو کشادہ فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام کو میری بات سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو روزہ رکھنے اور ان اعمال کو کرنے کی